مشرف تشریف فرما علماء کرام، معزز سامعین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد الشاکرین، افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سیدنا المرسلین وعلی ازواجہ الطاہرات و اصحابہ المکرمین وعلی ابنہ الامین المکین الکریم سیدنا مولانا محمد عبد القادر الجیلانی وعلی سائر اولیائہ الکاملین العارفین و علمائہ الراشدین المرشدین وعلینا معہم اجمعین۔ قد قال اللہ تعالی تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید ادعونی استجب لکم، صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیں سب سے پہلے نبی کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، میں نے جو آیت پاک تلاوت کی ہے، اس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے نیک بندو، تم دعا کرو، تم التجا کرو، فریاد کرو، تمہاری دعا اور تمہاری التجا کو قبول کی جائے گی۔ تم جو کہو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ سنا جائے گا، پروردگار تمہاری کہی ہوئی باتوں کو قبول کرے گا۔ انسان جب شریعت پر چلنے والا ہوتا ہے، انسان جب نیک کام کرنے والا ہوتا ہے، انسان جب گناہ اور بری چیزوں سے بچتا ہے، نیک کام کا پابند ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا پابند ہوتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ مقام دیتا ہے اور یہ رتبہ دیتا ہے کہ وہ جو کہتا ہے، وہ جو بولتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان کا لحاظ فرماتا ہے، اس کی زبان کی آبرو رکھتا ہے، عزت رکھتا ہے، اس کی بات کو خالی نہیں جانے دیتا ہے، وہ جو کہتا ہے پروردگار اسے قبول کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ کے تعلق سے ایک واقعہ ہے کہ آپ حج کے لیے جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ راستے میں ایک عورت بیٹھی ہے، آپ نے سوچا کہ یہ عورت تنے تنہا راستے پر کیوں بیٹھی ہے، تو آپ اس عورت سے کہتے ہیں اے خاتون آپ یہاں کیوں ہو؟ تو وہ کہتی ہیں قل سلام فسوف یعلمون، اے شخص سلام کرو تو جان جاؤ گے کہ میں کون ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا، انہوں نے جانا کہ یہ عورت مسلمان ہے، تو انہوں نے کہا السلام علیکم، تو عورت جواب میں کہتی ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، سلام کہنے والے کے لیے رحمت اللہ اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ نے اس خاتون سے پوچھا کہ اے خاتون آپ کو گھر سے نکلے ہوئے کتنا دن ہوا ہے؟ تو وہ کہتی ہیں هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، وہ پروردگار جس نے انسان زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں بنایا ہے۔ یعنی وہ کہہ رہی ہیں کہ میں 6 دن سے گھر سے نکلی ہوئی ہوں۔ تو جب وہ قرآن کی آیت تھی سے جواب دے رہی تھیں تو انہیں احساس ہوا کہ یہ عورت آیا انسان ہے یا جنات ہیں، تو آپ اس سے کہتی ہیں کہ اے خاتون تم انسان ہو یا جنات ہو؟ تو وہ جواب میں کہتی ہیں لقد کرمنا بنی آدم، اللہ نے انسان کو عزت دی ہے، اللہ نے انسان کو رتبہ دیا ہے، یعنی وہ کہہ رہی ہیں میں انسان ہی ہوں، جنات نہیں ہوں۔ حضرت عبداللہ نے پھر ان سے کہا اے خاتون آپ یہاں پر کیا کہہ رہی ہیں؟ تو وہ جواب میں کہتی ہیں میں یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جسے اللہ ہدایت دیتا ہے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی وہ کہہ رہی ہیں کہ میں راستہ بھٹک گئی ہوں، راستہ بھول گئی ہوں۔
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا اے خاتون آپ کو کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو وہ جواب میں کہتی ہیں من یستطیع الیہ سبیلا، یعنی جو باصلاحیت ہوتا ہے وہ حج کے لیے جاتا ہے، یعنی وہ بتا رہی ہیں میں حج کے لیے جا رہی ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے خاتون میں بھی حج کے لیے جا رہا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر بیٹھے تھے، وہ عورت زمین پر تھی، تو وہ جواب میں کہتی ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها، اللہ انسان پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا اسے اٹھانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ یعنی وہ کہہ رہی ہیں تم مرد ہو، سواری پر ہو، میں عورت ہوں، پیدل ہوں، میں تمہارے ساتھ کیسے چل سکتی ہوں؟ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے خاتون آپ میری سواری پر چلیں، میرے ساتھ بیٹھ جائیں۔ تو وہ کہتی ہیں واللہ عالم خیر منہ، واللہ جو تم بھلائی کرتے ہو، جو تم نیکی کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے خاتون آپ میری پیٹھ کے پیچھے بیٹھ جائیں۔ تو انہوں نے کہا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان اور زمین میں دو خدا ہوتے تو ضرور بگاڑ ہوتا، ضرور فساد ہوتا۔ یعنی وہ کہہ رہی ہیں تم مرد ہو، میں عورت ہوں، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں، غیر محرم ہیں، ایک ساتھ ایک سواری پر کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری سے نیچے اتر گئے، انہیں سواری پر بیٹھا لیا اور تیز تیز چلنے لگے۔ جب آپ تیز تیز چلنے لگے تو وہ خاتون کہتی ہیں لا تمشی علی الارض مرحا، اے عبداللہ زمین پر زور زور سے نہ چلو، تیز تیز نہ چلو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ چلتے چلتے دنیاوی اشعار گنگناتے ہیں، تو وہ خاتون کہتی ہیں فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اے عبداللہ قرآن کی آیتوں سے جو یاد ہو، قرآن سے جو یاد ہو وہ پڑھو، ادھر ادھر کے کلام نہ پڑھو، ادھر ادھر کے اشعار نہ پڑھو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ عورت ہر ایک چیز قرآن ہی سے بول رہی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوشش کرنے لگے کہ ان سے کچھ ایسی چیزیں پوچھی جائیں، کچھ ایسے سوالات کیے جائیں کہ یہ قرآن سے جواب ہی نہ دے پائیں۔ حضرت عبداللہ نے سوچا کہ جب میں ان سے پوچھوں گا کہ یہ کہاں سے آ رہی ہیں تو جس جگہ سے آ رہی ہیں اس جگہ کا یہ نام بتائیں گی۔ حضرت عبداللہ نے کہا اے خاتون آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو وہ کہتی ہیں اولئک ینادون من مکان بعید، وہ لوگ جو دور دراز کے جگہوں سے آتے ہیں۔ پھر حضرت عبداللہ نے پلٹ کے کہا آپ جس جگہ سے آ رہی ہیں اس جگہ کا کچھ نام ہوگا، اس قبیلے کا کچھ نام ہوگا، آپ کے خاندان کا کوئی نام ہوگا؟ تو وہ خاتون جواب میں کہتی ہیں لا تقف ما لیس لک بہ العلم ان السمع والفؤاد والبصر، کہ اے اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، آنکھ، کان، دل، یہ سب اللہ کی امانتیں ہیں، انہیں اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت حاصل کرنے میں خرچ کرو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، آپ چلنے لگے، آپ تیز تیز چلتے ہیں، ان خاتون سے کہتے ہیں کہ اے خاتون آپ کی اپنی کوئی زبان ہوگی، آپ کی اپنی کوئی بولی ہوگی، آپ اپنی زبان اور اپنی بولی میں بات کیوں نہیں کر رہی ہیں؟ تو وہ کہتی ہیں رقیب عتید، ہر انسان کے پاس نگہبان فرشتہ ہے، آدمی جو بولتا ہے جو کرتا ہے وہ سب فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ اے عبداللہ میں یہ چاہتی ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو اس نامہ اعمال میں ادھر ادھر کی کوئی باتیں ہو ہی نہ، سارے کا سارا نامہ اعمال قرآن کے آیات، قرآن کے الفاظ اور قرآن کے حروف سے بھرے گئے ہیں۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے خاتون آپ کتنی بڑی عالمہ ہیں، کتنی بڑی فاضلہ ہیں۔ تو وہ کہتی ہیں هل يستوي الذين يعملون والذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ہیں؟ جب انہوں نے یہ بات کہی
تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے خاتون مجھے کوئی نصیحت کیجئے، مجھے بتائیے۔ تو انہوں نے کہا لاتن سے اللہ کو مت بھول اے عبداللہ، اللہ کو یاد کرنا نہ بھول، اللہ کا ذکر کرنا نہ بھول، اللہ کی باتیں کرنا نہ بھول، اللہ کی عبادتیں کرنا نہ بھول۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں لے کر چلنے لگے۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ اے خاتون آگے ایک قافلہ جا رہا ہے، ہو سکتا ہے وہی قافلہ ہو جس سے آپ چھوٹ گئی ہوں، تو آپ کچھ نشانی بتا دیں تاکہ ان نشانیوں کی بنیاد پر میں معلوم کر سکوں کہ وہ قافلہ آپ ہی کا ہے یا کسی اور کا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو وہ خاتون کہتی ہیں المال والبنون وزینت حیات الدنیا، کہ قافلے میں مال ہیں، لڑکے ہیں اور کچھ سامان ہیں۔ تو جب انہوں نے البنون کہا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشی ہوئی، انہوں نے سوچا ان کے لڑکوں کا نام قرآن میں نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ نے کہا اے خاتون آپ کے لڑکوں کا کیا نام ہے؟ تو وہ کہتی ہیں وما محمد الا رسول، محمد کے علاوہ کوئی رسول نہیں ہے۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ یا داؤد انا جعلناک فی الارض خلیفہ، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین کا خلیفہ بنایا۔ یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں ہی کائنات کا رب ہوں۔ تو انہوں نے 4 نام بتائے، محمد بتایا، داؤد بتایا، یحییٰ بتایا، موسیٰ بتایا۔ یہ چاروں کے چاروں پیغمبر کے نام ہیں، چاروں نام آپ نے قرآن ہی سے بتائے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کوشش بھی ناکام ہو گئی۔ جب آپ قافلے میں گئے تو وہ قافلہ آپ ہی کا تھا۔ لڑکوں نے جب اپنی ماں کو دیکھا تو سب ماں کے آس پاس جمع ہو گئے۔ حضرت عبداللہ وہ اپنے بیٹوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہیں یا ابت استاجر ہو، اے بیٹے اسے اس کی مزدوری دے دو۔ تو وہ لوگ انہیں پیسہ دیتے ہیں تو وہ جواب میں کہتی ہیں واللہ یحب المحسنین، اللہ نیک کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، یعنی وہ کہہ رہی ہیں اور پیسہ دے دو۔ تو جب بچوں نے پیسہ دے دیا وہ اپنے خیمے کے اندر جانے لگیں تو وہ حضرت عبداللہ کو دیکھتے ہوئے کہتی ہیں فاللہ خیر حافظہ وہو ارحم الراحمین، کہ اللہ ہی بہتر نگہبان ہے، وہی رحم فرمانے والا ہے۔ جب وہ خیمے کے اندر چلی گئیں تو حضرت عبداللہ نے ان لڑکوں سے کہا کہ اے لڑکوں یہ کون سی خاتون ہیں، مجھے ان کے بارے میں بتاؤ۔ تو لڑکوں نے کہا ہاذہ امی، یہ ہماری ماں ہیں۔ حضرت عبداللہ نے کہا یہ تو میں جان ہی رہا ہوں، اور کوئی بات بتاؤ۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے 12 سال سے اپنی زبان سے قرآن کے علاوہ کوئی اور زبان استعمال ہی نہیں کیا ہے۔ انہیں جو پوچھنا ہوا ہے، انہیں جو بولنا ہوا ہے، یہ ہر ایک چیز انہوں نے قرآن ہی سے کہی ہے۔ حضرت عبداللہ نے کہا اے لڑکو یہ میں نے پورے سفر میں دیکھا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بات ہے تو بتاؤ۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں ہاذہ فضہ خادمت فاطمہ جاریت فاطمہ زہرا، یہ فضہ ہیں نبی کی بیٹی، نبی کی شہزادی، حضرت علی مرتضیٰ کی شریک حیات، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ ہیں، حضرت حسن کو گود کھلانے والی ہیں، حضرت حسین کو گود کھلانے والی ہیں۔ یہی حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک دن حضرت علی مرتضیٰ نے نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے یہاں کھانے کی دعوت دی۔ نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھانا کھا کر چلے گئے۔ دوسرے دن حضرت فاطمہ نے دعوت دی، نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھانا کھا کر چلے گئے۔ تیسرے دن پھر نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی مرتضیٰ کے یہاں آئے۔ حضرت علی مرتضیٰ نے کہا اے پیغمبر جس راستے سے آپ چل کر کے آئے ہیں ان راستے پر علی قربان ہے، لیکن آج آپ بغیر اطلاع کے تشریف لا رہے ہیں۔ نبی کائنات نے کہا اے علی میں بغیر اطلاع کے نہیں آ رہا ہوں، تمہاری خادمہ فضہ نے مجھے کھانے کی دعوت دی ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ فضہ کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا اے فضہ اگر تو نے نبی کو کھانے کی دعوت دی تھی تو مجھے بتا دیا ہوتا
میں کھانے کا انتظام کر لیتا۔ حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے پیغمبر کائنات، میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ نبی کے گھر کی خدمت کرنے کا صلہ کیا ہے۔ آپ جائے نماز بچھاتی ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہیں، ابھی آپ نے دعا کے لیے ہاتھ ہی اٹھایا ہے، دروازے کی کنڈی بجتی ہے، دروازہ کھولا جاتا ہے، جنت کے 2 فرشتے ہیں، ہاتھ میں کھانے کی سینی لیے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے حضرت فضہ کی دعا کی برکت کی وجہ سے جنت سے کھانا بھیجا ہے۔ آپ اندازہ کریں حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کر رہی ہیں، تو آپ جب دعا کر رہی ہیں تو آپ کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہیں، ابھی آپ کی دعا ختم بھی نہیں ہوئی ہے، پروردگار آپ کی دعا کو قبول کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، جنت سے کھانا بھیجتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آخر حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں یہ کمال کہاں سے آیا؟ حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان میں یہ تاثیر کہاں سے آئی؟ تو حضرت فضہ کی زبان میں تاثیر اسی لیے آئی، حضرت فضہ کے ہاتھ میں یہ کمال اسی لیے آیا کہ یہ نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سے محبت کرنے والی تھی۔ نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے، ان کی سنتوں کو اپنانے والی تھی۔ نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس طرح سے زندگی گزارنے کے لیے کہا ہے وہ اس طریقے سے زندگی گزارنے والی تھی۔ نماز کی وہ پابند تھی، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا اور محبت کو حاصل کرنے والی تھی، کبھی بھی اللہ کی بات کو ٹھکرانے والی نہیں تھی، کبھی بھی رسول اللہ کی حد کو پار کرنے والی نہیں تھی۔ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے سوتی تھیں، جاگتی تھی، چلتی تھی، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے کر دیا تھا، اسی کی انہیں یہ برکت ملی، اسی کا انہیں یہ رتبہ ملا، اسی کی وجہ سے انہیں یہ مقام اور یہ عظمت ملی کہ وہ اللہ کے بارگاہ میں جو کہتی گئیں پروردگار وہ قبول کرتا گیا۔ اگر وہ 12 سال تک اپنی زبان سے صرف قرآن کی آیت ہی نکال رہی ہیں تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس 12 سال میں کبھی بھی کوئی فضول بات نہیں کی، انہوں نے اس عرصے میں کبھی بھی کوئی غیبت نہیں کی، چغلی نہیں کیا، جھوٹ نہیں بولا، ان کی زبان پاک اور صاف رہی۔ اسی پاک اور صاف زبان کی برکت یہ تھی کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جو کہہ رہی تھی پروردگار وہ سنتا جا رہا تھا، وہ قبول کرتا جا رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو تم دعا کرو، تمہاری دعا کو میں قبول کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ بات کہی ہے یہ ہر دور ہر زمانے کے نیک بندے کے لیے کہی ہے، جو بھی نیک اور متقی ہے وہ جب جو کہتا ہے پروردگار اسے قبول کرتا ہے، اسے سنتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حدیث قدسی ہے کہ جب انسان فرض نمازوں کے علاوہ نوافل پڑھتا رہتا ہے، نماز اشراق پڑھتا ہے، نماز چاشت پڑھتا ہے، نماز اوابین پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، وہ قرآن کی تلاوتیں کرتا ہے، تو ان چیزوں کی وجہ سے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت ملتی ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی ملتی ہے۔ اور جب ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت اور نزدیکی ملتی ہے تو پھر پروردگار اسے یہ رتبہ بناتا ہے کہ اس کے ہاتھ کو اتنا باکمال کر دیتا ہے کہ اس کے ہاتھ، اس کی زبان، اس کے پیر کو اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ باکمال کر دیتا ہے کہ خدا کے کمالات کا ظہور اس کے ہاتھوں سے، اس کی زبان سے، اس کے پیر سے ہونے لگتا ہے۔ وہ اگر جو کہہ دیتا ہے زمین کی دوریاں اس کے لیے سمٹ جاتی ہیں، اس کے ہاتھ میں اللہ یہ اثر دیتا ہے، وہ جو کہتا ہے وہ چیزیں ہوتی ہوئی چلی جاتی ہیں۔ وہ اس کی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کمال کرتا ہے کہ وہ جو بولتا ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جو میرا محبوب ہو گیا، جو میرا پیارا ہو گیا، من عادی لی ولیا، جو میرے کسی پیارے سے دشمنی کرتا ہے، فقد اذنتہ بالحرب، تو میں اس سے اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ یعنی جو اللہ کا نیک بندہ ہو گیا، اللہ کا پیارا بندہ ہو گیا، اللہ کا لاڈلا بندہ ہو گیا، وہ جو اس سے کوئی دشمنی رکھے تو پروردگار اس سے اعلان جنگ کر دیتا ہے۔ آپ اندازہ کریں پروردگار کی ذات وہ ذات ہے، پروردگار کی ہستی وہ ہستی ہے جو ساری کائنات کو چلا رہی ہے۔ پروردگار کی ذات وہ ہے جس نے اس دنیا کو بنایا ہے،
پروردگار کی ذات وہ ہے جو اچھے برے ہر ایک کو روزی دے رہا ہے، ہر ایک کو کھانا دے رہا ہے، ہر ایک کو جلا رہا ہے، ہر ایک کو مار رہا ہے۔ ساری کائنات کا رب، ساری کائنات کا پالن ہار وہ ہے۔ وہ رب اور وہ خدا جب کہتا ہے کہ کوئی میرے محبوب کو، میرے پیارے کو، میرے نیک بندے کو ستاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، ان سے دشمنی کرتا ہے، تو میں اس سے اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ تو آپ اندازہ کریں جو اللہ کا نیک بندہ ہو گیا پھر اسے دنیا کا کیا غم ہو سکتا ہے، کیا فکر ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے جو میرا نیک بندہ ہو گیا وہ اسے نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی غم ہے، وہ بے فکر ہو جاتا ہے، نہ اسے دنیا کے حادثات ڈرانے والے ہوتے ہیں، نہ اسے دنیا کی پریشانیاں ڈرانے والی ہوتی ہے۔ جو اللہ کا ہو گیا، اللہ کا پیارا ہو گیا، اسے گویا کہ بے فکر زندگی مل گئی، اسے مطمئن زندگی مل گئی۔ نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینے کے باہر ایک راستے پر جسے مجمع الترائق کہا جاتا ہے وہاں کھڑے تھے۔ اچانک آپ اپنے کپڑے کے بٹن کھولتے ہیں اور بٹن کھولنے کے بعد آپ سانس لینے لگتے ہیں۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ اس طرح سے سانس کیوں لے رہے ہیں؟ تو نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انی اجد نفس الرحمن من قبل الیمین، کہ میں یمن کی جانب سے اللہ کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، اللہ کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ تو یمن میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا کرتے تھے، نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشق اور دیوانے تھے، نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ان کی ماں حیات سے تھی، وہ اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے نہ آ پائے۔ نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نفس رحمان یمن کی جانب سے اللہ کی خوشبو پا رہا ہوں۔ تو جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، جو اللہ کا پیارا بندہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اس کے اندر خوشبو پیدا کرتا ہے، اس کے اندر تازگی پیدا کرتا ہے، اس کے اندر طہارت پیدا کرتا ہے، اس کی عظمتوں کو بلند کرتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہو جاتا ہے، پروردگار کہتا ہے اے جبریل تم آسمان پر اعلان کر دو کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ جبریل امین اعلان کر دیتے ہیں اور اس اعلان کی برکت یہ ہوتی ہے کہ فرشتے اس سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، زمین کی ایک ایک مخلوق اس سے محبت کر رہی ہوتی ہے۔ اس کا ادب اور اس کا احترام اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ تو جو اللہ کے شریعت پر چلنے والا ہوا، جو اللہ کے دین پر چلنے والا ہوا، اس کی عظمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ بلند کر دیتا ہے۔ حضرت بہاءالحق ملتانی علیہ رحمت و رضوان کا واقعہ ہے۔ آپ کے بیٹے رکن عالم ہیں، آپ رکن عالم قطب الاقطاب ہیں۔ آپ حضرت بہاء الدین علیہ رحمت و رضوان کے ہاں ایک لڑکی رہتی تھی، وہ آپ کی خادمہ تھی۔ وہ وضو کرانے کے لیے آتی ہے، جب وضو کرانے کے لیے آتی ہے تو آپ اس کی پیشانی پر دیکھتے ہیں کہ جہنمی لکھا ہوا ہے۔ آپ کہتے ہیں اے پروردگار اس لڑکی کی پیشانی پر جہنمی لکھا ہوا ہے، قیامت کے دن جب جنتی کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا، جہنمی کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، تو جب یہ لڑکی جہنم کی طرف جا رہی ہوگی تو لوگ کہیں گے دیکھو بہاء الدین کی خادمہ کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں اے پروردگار اس کی تقدیر بدل دے، اسے جہنمی سے جنتی بنا دے۔ پروردگار کہتا ہے اے بہاء الدین ابھی اس کا وقت نہیں آیا ہے۔ پھر دوسرے دن وہ لڑکی پانی لے کر کے آتی ہے، پھر آپ اس کی پیشانی پر دیکھتے ہیں، پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، جواب یہی آتا ہے کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا ہے۔ تیسرے دن جو اس لڑکی کو دیکھتے ہیں، پھر اللہ سے کہتے ہیں یبغو ما یشاء ام الکتاب، اے پروردگار تو نے لوح محفوظ میں جو لکھا ہے اسے تو چاہے تو مٹا دیتا ہے، اس لڑکی کی تقدیر کو بدل دے، اسے جہنمی سے جنتی بنا دے۔ پروردگار پھر کہتا ہے اے بہاء الدین ابھی اس کا وقت نہیں آیا ہے۔ اسی اثنا میں حضرت بابا فرید الدین گنشکر علیہ رحمت و رضوان آپ کے مکان پر تشریف لاتے ہیں۔ آپ اس لڑکی سے کہتے ہیں کہ جاؤ جا کر کے انہیں وضو کراؤ۔ وہ لڑکی پانی لے کر کے جاتی ہے، آپ کو کہتی ہے بابا وضو کر لیں۔ آپ کا سر جھکا ہوا تھا، آپ لڑکی کی آواز کو سنتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ بہاء الدین کے یہاں کوئی مرد خادم نہیں ہے، ایک لڑکی سے کام کرا رہا ہے۔ آپ یہ سوچتے ہوئے سر اٹھاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی پیشانی پر جہنمی لکھا ہوا ہے۔ آپ کو جلال آ جاتا ہے،
آپ کہتے ہیں کہ بہاؤالدین میری آزمائش لے رہا ہے کہ میں جنتی جہنمی کو جنتی بنا سکتا ہوں یا نہیں بنا سکتا ہوں۔ آپ اس لڑکی سے کہتے ہیں کہ اے بیٹی وضو کراؤ، وہ وضو کا پانی آپ کے ہاتھ پر ڈال رہی ہے، آپ اس کے چہرے کو دیکھتے چلے جا رہے ہیں، ایک لوٹا پانی زمین پر گر جاتا ہے، وہ اندر جاتی ہے، حضرت بہاؤالدین سے کہتی ہے کہ وہ بابا وضو تو کر ہی نہیں رہے ہیں، صرف میرے چہرے کو تک رہے ہیں۔ آپ اس لڑکی کو سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں پھر پانی لے کر کے جاؤ، وہ دوسرا لوٹا پانی لے کر کے جاتی ہے، پھر آپ کے ہاتھ پر وہ پانی گرتا چلا جا رہا ہے، آپ اس کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، 2 لوٹا پانی گر جاتا ہے، تیسری بار وہ جاتی ہے، پھر پانی لے کر کے آتی ہے، تو حضرت فرید وہ لوٹا لے لیتے ہیں اور الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں۔ وہ لڑکی اندر جاتی ہے، بہاؤالدین جب اس لڑکی کو دیکھتے ہیں تو آپ بھی الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ بابا آخر بات کیا ہے، باہر جو ہیں وہ بھی الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں، آپ بھی الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں اے بیٹی اب تک تو جہنمی تھی، اس بزرگ کے آنے کا صدقہ ہے کہ تو جہنمی سے جنتی بن گئی ہے۔ آپ باہر جاتے ہیں، حضرت فرید سے کہتے ہیں کہ اے فرید آپ کو شریعت کا مسئلہ معلوم نہیں ہے، شریعت میں تو ہے کہ پانی فضول خرچ نہ کیا جائے، اور آپ ایک لوٹے کے بجائے 3 لوٹے سے وضو کر رہے ہیں۔ تو حضرت فرید کہتے ہیں اے بہاؤالدین کون 3 لوٹے سے وضو کرتا ہے، بلکہ میں تو ایک ہی لوٹے سے وضو کر رہا ہوں، پہلا 2 لوٹا تو اس آگ کو بجھانے میں خرچ ہوا ہے جو تمہاری خادمہ کے لیے جہنم میں جل رہی تھی۔ تو حضرت فرید الدین گنج شکر علیہ رحمت و رضوان اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا رہے ہیں، پروردگار ان کی دعا کی وجہ سے، ان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کی وجہ سے، ان کی گزارش کی وجہ سے، ان کے التجا کی وجہ سے ایک جہنمی لڑکی کو جنتی بناتا چلا جا رہا ہے۔ آخر حضرت فرید کے اندر کون سی خاص بات تھی؟ تو ان کے اندر خاص بات بس اتنی سی تھی کہ وہ احکام شریعت پر عمل کرنے والے تھے، اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے۔ اسی کا فیض انہیں ملا، اسی کا رتبہ انہیں ملا کہ وہ جو کہتے گئے پروردگار وہ سنتا گیا اور وہ قبول کرتا گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، اسی طریقے سے دہلی میں ایک شخص کا انتقال ہوا، لوگ جنازہ کو لے کر کے قبرستان گئے اور وہاں ان کا کوئی امام موجود نہیں تھا۔ وہ 200 لوگ تھے، ان 200 لوگوں میں سے کسی کو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے نہیں آتا تھا۔ وہ سارے کے سارے لوگ پریشان تھے کہ آخر نماز جنازہ پڑھائے گا تو کون پڑھائے گا؟ تو آپ دیکھتے ہیں کہ آگے سے ایک شخص آ رہا ہے، مولوی نما ہے، کپڑے گندے ہیں، ظاہری اعتبار سے ایک مولوی لگ رہا ہے۔ وہ لوگ ان سے کہتے ہیں کہ بابا نماز پڑھا دیں۔ آپ کہتے ہیں میں کیوں نماز پڑھاؤں، تمہارا جو امام ہے وہ نماز پڑھائے گا۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے امام ہیں ہی نہیں، ضد کر کے انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دیتے ہیں۔ جب آپ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو مردہ لیٹا ہے وہ جہنمی ہے۔ آپ ثنا پڑھتے ہیں تو جلا ثناؤکا کو بار بار پڑھ رہے ہیں۔ غیب سے آواز آتی ہے کہ اے میرے بندے آپ اس لفظ کو بار بار کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو آپ کہتے ہیں اے پروردگار تیری تعریف کی، جلا ثناؤکا، اے پروردگار تیری عظمت بلند ہو، تیری تعریف بلند ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ تیری تعریف کی جائے، تیری عظمت بیان کی جائے، تیری بڑائی بیان کی جائے، اور جو سامنے مردہ ہو وہ جہنمی کا جہنمی ہی رہے۔ اے پروردگار ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ تو پروردگار نے کہا جاؤ میں نے اس مردے کو بخش دیا۔ پھر آپ آگے بڑھتے ہیں، دعا آتی ہے تو دعا میں ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ ہمارے زندے کو بخش دے، ہمارے مردے کو بخش دے۔ تو آپ اس لفظ کو بار بار پڑھ رہے ہیں۔ پھر غیب سے آواز آتی ہے کہ اے بندے میں نے مردے کو تو بخش دیا، اب آپ اس لفظ کو بار بار کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں اے پروردگار یہ تو صحیح ہے کہ تو نے مردے کو بخش دیا، لیکن میرے پیچھے جو 200 لوگ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں یہ 200 کے 200 لوگ گنہگار ہیں۔ یہ کہا جائے اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ہمارے مردے کو بخش دے، اس کے باوجود بھی وہ گنہگار کے گنہگار رہیں، ایسا کیوں کر ہوگا؟ تو پروردگار نے کہا اے بندے میں نے صرف ان 200 لوگوں کے گناہوں کو نہیں بخشا
بلکہ میں نے ان 200 لوگوں کو اپنا دوست اور اپنا ولی بنا لیا۔ آپ سلام پھیرتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد ان 200 لوگوں کی طرف مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں آپ کون ہیں؟ تو آپ کہتے ہیں میں مجدد الف ثانی کا پیر باقی باللہ ہوں۔ تو حضرت باقی باللہ کہہ رہے ہیں اے اللہ مردے کو بخش دے، اللہ مردے کو بخشتا چلا جا رہا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں زندے کو بخش دے، اللہ زندے کو بخشتا چلا جا رہا ہے۔ تو آپ جو کہہ رہے ہیں پروردگار وہ سنتا چلا جا رہا ہے، وہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ ایسا اسی لیے ہو رہا ہے کہ آپ نیک تھے، متقی تھے، صالح تھے، پرہیزگار تھے، عبادت کرنے والے تھے، اللہ کے آگے جھکنے والے تھے، سنت مصطفیٰ کو اپنانے والے تھے، خدا کے حکم کے پابند تھے، اللہ کی مرضی حاصل کرنے والے تھے، رسول اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والے تھے، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے جیتے تھے، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے مرتے تھے۔ آپ کی زندگی کا معمول اور اصول تھا اللہ کے لیے، اللہ کے راستے پر چلنا۔ اسی کا یہ اعجاز انہیں ملا، اسی کا یہ کمال انہیں ملا، اسی کا یہ رتبہ ملا۔ وہ پروردگار کی بارگاہ میں جو کہتے گئے پروردگار وہ سنتا گیا، وہ کرتا چلا گیا۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دو چیزوں سے بنایا ہے، ایک جسم سے بنایا ہے اور ایک روح سے بنایا ہے۔ ہم سب جسم کو دیکھتے ہیں، جسم کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، اس لیے ہماری توجہ زیادہ جسم کی طرف جاتی ہے۔ جسم بیمار پڑتا ہے ہم اس کا علاج کراتے ہیں، جسم کو گرمی لگتی ہے ہم اسے ہوا دیتے ہیں، ٹھنڈک لگتی ہے ہم اسے کپڑا پہناتے ہیں، بھوک لگتی ہے ہم اسے خوراک دیتے ہیں اس لیے کہ ہمیں دکھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن اس جسم سے زیادہ اہم ہماری روح ہوا کرتی ہے۔ روح جب تک اس جسم میں ہے اس جسم کا ایک معنی ہے اور ایک مطلب ہے۔ روح جسم سے جب نکل جاتی ہے تو یہ جسم بیکار ہو جاتا ہے، سڑنے لگتا ہے، گلنے لگتا ہے، لوگ اسے دفن کر دیا کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا جب تک جسم کے روح اس جسم میں ہے، اس جسم کی ایک حیثیت ہے، روح نکل گئی یہ جسم کا کوئی معنی اور مطلب نہ رہا۔ ہم جسم کی طرف تو توجہ دے رہے ہوتے ہیں، روح کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہوتے ہیں۔ جیسے روح بیمار ہوتی ہے ویسے ہی، جیسے جسم بیمار ہوا کرتا ہے ویسے ہی روح بھی بیمار ہوا کرتی ہے۔ انسان کی جب روح بیمار ہوتی ہے تو اسے نیک جگہوں پر بیٹھنے میں بھاری لگ رہا ہوتا ہے، اسے اچھی جگہوں پر نیک مجلس میں بیٹھنے میں طبیعت نہیں لگ رہی ہوتی ہے، اسے نیک کام کرنے میں من نہیں لگ رہا ہوتا ہے، وہ چغلی کر رہا ہوتا ہے، گانے سن رہا ہوتا ہے، بے حیا کام کر رہا ہوتا ہے، ماں باپ کی بے ادبی کر رہا ہوتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت نہ کر رہا ہوتا ہے۔ جب انسان کے اندر یہ خوبیاں، جب انسان کے اندر یہ چیزیں ظاہر ہونے لگیں تو اسے جان لینا چاہیے کہ اس کی روح بیمار ہو رہی ہے اور اسے اپنے روح کے علاج کرانے کی ضرورت ہے، اسے اپنے روح کو پاک اور صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں 7 مرتبہ کہا ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا۔ اس طریقے سے پروردگار نے قرآن میں 6 قسم کھایا اور 6 قسم کھانے کے بعد پروردگار نے کہا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ بامراد ہو گیا، وہ اس دنیا میں بھی باعزت رہا، آخرت میں بھی باعزت رہا، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، اپنے روح کو پاک کیا۔ عزیزان گرامی، یہ دل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے قیامت کے دن کے بارے میں یوم لا ينفع مال و بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ قیامت کے دن نہ کوئی مال کام آئے گا، نہ کوئی دولت کام آئے گی، سوائے اس دل کے جو دل پاک ہو، جو دل صاف ہو، جو دل ستھرا ہو۔ قیامت کے دن کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا، لیکن اس دن اس دل کی قدر ہوگی جو دل پاک اور صاف ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے بارے میں کہا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی جان اور انسانوں کے مال کے بدلے میں جنت، انسانوں کے مال لے لیے، انسانوں کی جان لی اور اس کے بدلے میں انسان کو جنت عطا فرمایا۔ اللہ نے یہاں پر مال کا ذکر کیا، یہاں پر جان کا ذکر کیا، لیکن اللہ نے یہاں پر دل کا ذکر نہیں کیا کہ اللہ نے دل کے بدلے میں انسان کو جنت دی۔ وجہ یہ ہے کہ دل اللہ کا ہے، اللہ کے لیے وقف ہے، اور وقف چیزیں جو ہوتی ہیں اسے نہ خریدا جاتا ہے، اسے نہ بیچا جاتا ہے، تو یہ دل اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ آپ غور کریں گے گندے مکان میں آپ کو طبیعت نہیں لگے گی،
جس گھر میں تصویریں ہوں، انسانوں کی، جانوروں کی تصویریں ہوں، اس گھر میں فرشتے نہیں جایا کرتے، تو انسانوں کا جو دل گندا ہوگا، انسانوں کے جس دل میں طرح طرح کی چیزیں بسی ہوئی ہوں گی، اس دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں جائے گا۔ انسان کو اپنا دل صاف کرنا چاہیے، انسان کو اپنے دل میں اللہ کی رحمت بسانے کی کوشش کرنی چاہیے، انسان کو اپنی روح کو پاک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور انسان کی روح پاک ہوگی تلاوت قرآن کے ذریعے سے، انسان کا اندر صاف ہوگا اللہ کا نام لینے سے، انسان کا باطن جگمگائے گا رسول اللہ کی سنتوں کو اپنانے سے، انسان کی روحانیت بڑھے گی نوافل پڑھنے سے، اشراق پڑھنے سے، چاش پڑھنے سے، اوابین پڑھنے سے، تہجد پڑھنے سے، انسان کی روحانیت مضبوط ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چلنے سے۔ اور جب انسان کی روحانیت مضبوط ہو جاتی ہے، انسان کا جب دل صاف ہو جاتا ہے، انسان کی روح جب جگمگا جاتی ہے، تو اس کے لیے یہ دنیا بھی اچھی ہوتی ہے اور اس کے لیے آخرت بھی اچھی ہوتی ہے۔ جو انسان نے اپنے اس دل کو صاف کر لیا، حضرت ابو صالح کا واقعہ ہے کہ ایک نوجوان ان کے پاس گیا اور کہا کہ اے ابو صالح، مسافر کا کوئی حق ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل مسافر کا حق ہے۔ تو اس نے کہا کہ فلاں جگہ کل میرا انتقال ہو جائے گا، آپ کو آنا ہے اور میرا نماز جنازہ پڑھانا ہے۔ آپ جب اس جگہ پہ گئے تو دیکھا کہ واقعی میں اس نوجوان کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ اسے غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ نماز جنازہ کے بعد وہ نوجوان چہرے سے کپڑا ہٹاتا ہے اور کہتا ہے اے ابو صالح، قیامت کے دن اللہ نے اگر کوئی مقام و مرتبہ مجھے دیا تو میں آپ کو جنت میں لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ تو جو لڑکا مر چکا ہے وہ مرنے کے بعد بھی اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا رہا ہے، بول رہا ہے، وعدے کر رہا ہے۔ آخر یہ تمام چیزیں زندوں کی علامتیں ہیں، وہ آخر کیسے بول رہا ہے، وہ کپڑے کیوں ہٹا رہا ہے؟ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ اس کی روح صاف تھی، اس کا بدن صاف تھا، اس کا اندر صاف تھا، اس کے دل پاکیزہ تھے۔ تو جو اللہ والا ہو جاتا ہے اس کے لیے یہ زندگی بھی زندگی ہے، مرنے کے بعد بھی زندگی ہے۔ بس ایک پل آتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے، وہ وعدہ پورا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ وہ اللہ کے لوگ جس طریقے سے زمین پر چل رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے وہ قبر کے اندر بھی ہوتے ہیں، بلکہ اس دنیا سے اچھی زندگی ان کی قبر کی زندگی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو جب انسان اس دنیا میں اپنی روحانیت کو بڑھاتا ہے، اپنی ضمیر کو جاگتا ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ کرتا ہے، تو یہ دنیا بھی باوقار ہوا کرتی ہے اور آخرت بھی باوقار ہوا کرتی ہے۔ یہ دنیا بھی اچھی رہتی ہے، آخرت بھی اچھی رہتی ہے۔ آپ اللہ کے نیک بندوں کی زندگی کو دیکھیں گے، وہ جو کہتے گئے، وہ جو بولتے گئے، وہ تمام چیزیں ہوتی چلی گئیں۔ ایسا اسی لیے ہوا کہ وہ پاک باز تھے، طاہر تھے، مطہر تھے، صاف اور ستھرے تھے، گناہوں سے دور تھے۔ وہ جو بولتے گئے پروردگار اسے سنتا گیا، اسے کرتا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کے اوپر رحم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنائے، اور دین پر عمل کرنے کے صدقے میں جو اللہ نے انعامات، فضائل اور رحمتیں رکھی ہیں وہ کرم اور وہ رحمت ہمیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا رسول اللہ۔ جب فراق جہان تن ہو، تیرے الفت تیرے ہم ہو، چادر رحمت کا فن ہو، لب پہ جاری سخن ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا رسول اللہ تیرے جل
कुछ सब के वाली है तेरी सरकार आली या नबी सलाम अलैकुम या रसूल सलाम अलैकुम या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका मरते दम तस्वीर उनकी काशिन आँखों में फिरती आखिरी आवाज़ होती ये मुईन मुबतला की या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका क़ासिम मिन रिज़्क़िल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बैठ जा पाते हो।